بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جینا پارلیمنٹ ڈائری میں آپ کے ساتھ۔ ناظرین، پی ٹی آئی اختلافات کا شکار ہے۔ حق اور سچ بولنے پر اپنے ہی لوگوں کو پارٹی ڈسپلن کے الزامات لگا کر نکالا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جیل سے عسکری قیادت کو خط لکھنے کے قصے سوشل میڈیا پر منظر عام پر آ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے مقاصد کیا ہیں یا کوئی نئی چال ہے؟ پارٹی سے لوگوں کو نکالنے کے پیچھے کیا راز چھپا ہے؟ جانتے ہیں پارلیمنٹیرین سے ان کی رائے۔ پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حق کی بات کرے اسے پی ٹی آئی سے نکال دیتے ہیں۔ ان کا یہ غیر سیاسی رویہ جو ہے اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہو؟ سیاسی جو سوجھ بوجھ ہوتی ہے وہ سیاسی لوگوں کو ہوتی ہے، اور میں نہیں مانتی کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یا پی ٹی آئی جو جماعت ہے وہ سیاسی جماعت ہے۔ انتشار آپ نے دیکھا، وہ ہمیشہ انتشار کی ہی سیاست کرتے رہے۔ آپ نے دیکھا وہ انتشار پہلے سول نافرمانی کے اوپر تھا، کنٹینرز کے اوپر تھا، کہیں اور نہیں بنی تو آج انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے جو رکن ہیں ان کے اوپر تھپڑوں کی بارش کی۔ انہوں نے پاکستان کے بارے میں کیا سوچنا ہے؟ یہ صرف اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ دیکھیں، پی ٹی آئی اپنی ٹرین مس کر چکی ہے۔ جھوٹ بے ایمانی کے بیانات بنانے والے لوگوں ایکسپوز ہو گئے پاکستان کے آگے۔ میں نے کہا تھا مذاکرات ہوں گے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ گورنمنٹ اکڑ جائے گی، پی ٹی آئی لیٹ جائے گی، وہ لیٹ گئی ہے۔ آرمی چیف کو لیٹر جو تھا وہ میں نے 1 سال پہلے آپ سے کہا تھا وہ بن میں پھینک دیں گے۔ مروت کا ایشو چل رہا ہے، مروت تگڑا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، اس کا ورکرز ہیں، مروت جیسے لوگوں کو چلنے دیں گے۔ فواد چودھری کا جہاں تک ایشو ہے، میرا دوست بھی ہے، میری بات بھی ہوئی ہے، نہ اس سے اس طرح کی بد زبانی ہونی چاہیے تھی، نہ اس کو ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا۔ پی ٹی آئی اپنے انجام کو جا رہی ہے۔ وہ بانی پی ٹی آئی جو کہتا تھا میں دیکھ لوں گا، میں یہ کر لوں گا، وہ کہتا تھا نون سے شین نکل گئی، شین سے نون نکل گئی۔ نون قائم ہے اللہ کے فضل سے، سب کچھ اسی طرح ہے۔ یہ ایک مکافات عمل ہے، یہ ایسا ہی ہونا ہے۔ یہ خود اکٹھے نہیں ہو سکتے تو قوم کے لیے کیا کریں گے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جماعت چلا کون رہا ہے۔ عمران خان چلا رہے ہیں، بشرا بھی چلا رہی ہے، حلیمہ بھی چلا رہے ہیں، کون چلا رہے ہیں؟ جو بھی کرنا ہے باہر کریں، لیکن پارلیمان کے اندر اپنا ایک کردار ادا کریں، کیونکہ تنخواہیں لے رہے ہیں، مرات لے رہے ہیں، عوام کے مسائل کی بات کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جمہوری طریقہ کار کے حساب سے اگر آگے بڑھنا چاہتی ہے، جمہوری طریقہ کار کے حساب سے آگے بڑھنا پڑے گا۔ ایسا بعض اوقات فیلنگ ہوتی ہے کہ جنہوں نے چیئرمین بنایا ہوا ہے، سیکرٹری جنرل بنایا ہوا وہ ڈمی بنایا ہوا ہے۔ ہونے کیا چاہیے کہ جیل میں فیصلہ ہونے کے بجائے ان کی جو سینٹرل کمیٹی ہے، مرکزی کمیٹی ہے، صوبائی کمیٹی، ان کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور حق کی بات پہ اس پارٹی سے لوگوں کو نکالا بھی جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ پارٹی کہاں آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا سیاست اس طرح ہوتی ہے جس طرح یہ پی ٹی آئی کر رہی ہے؟ یہ پی ٹی آئی کے سربراہ خود ہی تھے کہ جنہوں نے پہلے نیشنل اسمبلی سے اپنے ممبران کو نکال لیا، اس کے بعد پنجاب حکومت کو توڑ دیا، پھر پختونخوا حکومت کو توڑ دیا، پھر ٹیلی ویژن پر میڈیا میں افواج پاکستان کو گالیاں، ان کے سربراہ کو گالیاں، مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو چور چور کہنا۔ یہ تو ان کی اپنی حرکات سکرات سے یہ یہاں تک پہنچے ہیں، اور انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑیاں ماری ہیں۔ یہ پارٹی کیونکہ مختلف لوگوں کو لے کے بنی تھی تو ظاہر مفادات کی ہی پارٹی تھی۔ جس ٹائم وقت آیا 2018 میں تو سب شامل ہو گئے، اور جب وقت چلا گیا اس کے بعد جنہوں نے واپس جانا تھا وہ چلے گئے۔ میاں محمد نواز شریف کے ساتھی وہ پائیدار بھی تھے اور جاندار بھی تھے۔ ان پہ اتنی مشکلات آئیں، انہوں نے بڑا مضبوطی کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ کیسز کا بھی سامنا کیا اور پارٹی کو ٹوٹنے سے بھی بچایا۔ پارٹی تو یہ ہے نہیں، اور نہ اس کا بیہیویئر پارٹی والا ہے۔ یہ تو ایک انہوں نے کیا تھا کہ بھی چند نوجوانوں کو اکٹھا کر کے گالم گلوچ اور اس قسم کی پولیٹکس، یہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ساتھ نہیں وہ کرنا اور انہیں وہ ہونا چاہیے، اور پھر انہی کو لیٹرز لکھ رہے ہیں۔ تو یہ ان کی کوئی پالیسی نہیں، کوئی پولیٹکس نہیں ہے، یہ ایک نفرت کی سیاست پر اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی توڑ پھوڑ کا شکار ہو چکی ہے، اور پی ٹی آئی کی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، اور عمران خان کو جو بھی جاتا ہے وہ اسی پہ اپنا ایک آرڈر کر دیتے ہیں۔ جیسے مروت صاحب تھے، ان کا اپنے ورکرز کے ساتھ بھی رویہ ایسا ہے۔ یہ ایک جمہوری انداز نہیں ہے کہ کسی کو پارٹی سے نکالا جائے۔ آئی ایم ایف کا جب ہمارا ایگریمنٹ ہوا تو اس وقت جب معاہدہ ہو رہا تھا تو انہوں نے اس پہ کتنا خطوط لکھے اور آئی ایم ایف کو بدزن کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستانی عوام کی دعاؤں سے موجودہ حکومت جو ہے
वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीड कर रही है और इंशाअल्लाह ताला हमने मुल्क को ना सिर्फ डिफ़ॉल्ट से निकाला है, हमने पाकिस्तान में तामीर व तरक्की का आगाज़ किया है। बानी पीटीआई पे बात शुरू होती है और बानी पीटीआई पे बात ख़त्म होती है। अगर इसके अलावा कोई जाता है तो फिर वो पार्टी के ख़िलाफ़ है। हम भी पार्टी में हैं, बिलावल साहब के साथ बैठते हैं। अभी 26 अमेंडमेंट में रात में 4 मीटिंगें हमारी हुई। फजल रहमान साहब के साथ गए और हमसे डिस्कस करके गए, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलाया। ऐसी मुस्लिम लीग नून में भी है और हम लोग क्योंकि कोalition पार्टनर हैं आपस में भी तय करते हैं चीज़ों को, लेकिन पीटीआई में इंतशार का शिकार है। ये तमाम चीज़ें ये इमेच्योर पॉलिटिक्स कहलाती है। ये एक सियासत में वो पुख्तगी मुझे नहीं नज़र आ रही जो लीडर करते हैं मुल्क के मफादात में। यहाँ पे सिर्फ अपने और अपने लीडर के लिए अगर आपकी तमाम सियासत घूमती है तो मैं समझता हूँ वो कौमी मफाद वाली बात नहीं है। नाजरीन, आपने पार्लियामेंटेरियन की राय जानी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।